داتا دربار رحمۃ اللہ علیہ، دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر بدتمیزی کی ہے. یعنی ایک چیز ہے، آپ کو کوئی بندہ اچھا نہیں لگتا، نہ سنیں اس کی گفتگو، لیکن مسجد میں بدتمیزی کرنا، پھر اس پر وضاحت کرنا کہ جی مسجد میں ہوا ہے، اس میں کون سی بات ہے؟ بھائی آپ کسی کا نظریہ نہیں پسند کرتے تو نہ سنیں، لیکن مسجد میں جوتے مارے گئے باقاعدہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ بالکل میں اس بات کی 1% بھی حمایت نہیں کر سکتا، اور صرف میں نہیں، تمام صوفیاء کا طریقہ ہے. ہم اگر مسجد کے اور مجلس کے آداب نہیں سیکھ سکے تو ہم دین کا نفاذ خاک کریں گے. یہ کیسے ممکن ہے کہ جس شخص کی اپنی تربیت نہیں ہوئی، جسے مسجد کے اور مجلس کے آداب، نعت خوانی کے آداب اور تلاوت قرآن ہو رہی ہو، مشائخ علماء سٹیج پر بیٹھے ہوں، آپ جوتے ماریں؟ ہم کسی دنیا دار کو بھی اس طرح جوتا مارنے کے حق میں نہیں ہیں، چاہے جائے کہ مقدس محافل کے اندر یہ حرکتیں کی جائیں اور بعد میں اس کو کہہ دیا جائے جی فلاں ادھر آیا تھا، فلاں تھا. بھائی ہمیں کسی سے کوئی سروکار نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو جس سے اختلاف ہو، آپ اس کا اختلاف علم کے ساتھ، دلیل کے ساتھ اس کا رد کریں، آپ کا حق ہے. لیکن میں اپنے تمام محبین سے اور جملہ سامعین سے یہ بات گزارش کروں گا اور انہیں دعوت فکر دوں گا، اگر آپ کو یہ شوق ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ فکر اچھی ہے، تو 10-15 سال اور ضائع کر لیں اس میں. لیکن میرا آج بھی یہی شرح صدر ہے، اور انشاءاللہ کل بھی یہ ہوگا کہ یہ ہمارے طریقہ صوفیاء کے خلاف ہے. ہم اس کی قطعاً حمایت نہیں کر سکتے، بالکل جسٹیفائی نہیں کر سکتے، 1% بھی اس کے حق میں نہیں ہے. اسی طرح کسی ایک شخصیت کے ساتھ مسلک کو جوڑ دیے تھے، اور پھر بعد میں جب دل چاہے کسی کی تکفیر کر لو، جب دل چاہے کسی کی تضلیل کر دو. ایسی 20 مثالیں موجود ہیں. 90 کی دہائی میں، 80 کی دہائی میں ہمارے ہاں لوگ مسلک کے نام پر ایک دوسرے کو کافر کہتے تھے، آج انہی کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں. مطلب دیکھیے، دین کا معیار شخصیات کے اعتبار سے نہیں بدلتا. دین نے جن مسائل میں فلیکسیبلٹی رکھی ہے ادھر ہے، اور جہاں نہیں ہے وہاں کسی کے لیے بھی نہیں ہے. ایسا جہاد کوئی نہیں ہے کہ 2-4 مولویوں پر فرض ہو، باقی پیروں پر نہ ہو. یعنی جو آپ کے مزاج کے لوگ ہوں ان پر جہاد فرض نہ ہو، اور جو آپ کے مزاج سے واقف نہ ہو، اس سے یعنی موافقت نہ رکھتے ہوں، آپ سمجھیں کہ یہ سب دین سے باہر ہے. سمجھ رہے بات؟ اسی طرح یہ ساری چیزیں ماضی میں ہمارے کچھ علماء، کچھ مشائخ جنہیں اپنے ویژن کے اعتبار سے یہ لگتا تھا کہ دوسرے ممالک میں جا کے تبلیغ کرنی چاہیے، وہ چلے جاتے ہیں. لیکن ادھر شروع ہو گئے کہ جی یہ ملکہ برطانیہ کے وہ وفادار ہیں، فلاں ہیں، اور آج وہ سارے کے سارے ملکہ برطانیہ کے خود وفادار ہیں. ہم تو نہ اس وقت کہتے تھے کہ یہ وفادار ہیں، نہ آج والوں کو کہتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی دوسرے ملک میں جانا، دین کا کام کرنا اچھی بات ہے. وہ PR کے ذریعے ہو جائے، وہ نیشنلٹی کے ذریعے ہو جائے، وہ ویزا پر ہو جائے، اچھی بات ہے جائیں. لیکن کم از کم بند گلی میں نہ جائیں کہ پہلے ساری دنیا کو اپنا معیار بتا دیں کہ ہمارے مسلک کا یہ معیار ہے کہ ہم کسی سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے دوسرے سے، اور بعد میں ہاتھ ملانا تو درکنار ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں. تو پھر امت کے لیے کوئی خاص راہ بھی تو چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کریں. اس لیے میں آپ کو وہ منہج وسیط اور جو حقیقتاً ایک معتدل رائے ہے وہ بتا رہا ہوں کہ یہ زیادتی ہے. مناسب بات یہ ہے کہ جہاں آپ کو گستاخی، بے ادبی اور بد اعتقادی نظر آئے وہاں آپ یقیناً نماز نہیں پڑھیں گے، اور جہاں ایسا معاملہ نہ ہو تو بلا وجہ ہر بات میں آپ مسلک کو لیں، خواہ مخواہ میں بھلے وہ آپ کا ہم مسلک ہی ہو. اسی بات نے ہمارے اندر سے جماعت کی اہمیت ختم کر دی ہے، نماز کی اہمیت ختم ہو گئی ہے. یعنی موٹر ویز پر اور ادھر ادھر ہائی ویز پر ہم جاتے ہیں تو بسا اوقات دیکھتے رہتے ہیں بندے کے روزی اگے امام دیکھیے کون ہے. کمال، آپ کو مکلف ہے اس بات کہ ہر وقت، یعنی صحیح العقیدہ لوگ ہیں ہمارے یہاں، تو اکا دکا لوگ اگر بیچ میں کوئی ایسے آتے ہیں تو اس کے لیے بھی شریعت نے اپنے معیار رکھے ہیں. اس لیے میں اکثر یہ بات دوستوں کو عرض کرتا ہوں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارا اپنا یہ عقیدہ ہے،
اپنے تمام اصول و ضوابط ہیں، لیکن مسلک اہل سنت کسی ایک شخصیت کے ساتھ نہ جوڑا جائے اور اس کو صرف ایک بریلویت کے دائرے میں اور اس حصار میں بند نہ کیا جائے، اس لیے کہ بریلویت ایک نسبت ہے دیگر نسبتوں کی طرح، لیکن مسلک ہمارا اہل سنت و جماعت ہے۔ کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہمارے امام ہیں، پیشوا ہیں، ہمارے مقتدا ہیں، لیکن ان سے بھی بڑے مقتدا اور پیشوا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں، ان سے بھی بڑے مقتدا و پیشوا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر حضرت امام ربانی مجدد الفسانی ہیں۔ اس لیے ان تمام نفوس قدسیہ کی تمام کی تعلیمات کو اور ان کی تشریحات کو جو انہوں نے دین کے بارے میں تشریحات کی ہیں، اسی طرح حضرت پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ گولڑوی، آپ کی ذات گرامی، یہ تمام جن حضرات کے میں نے نام لیے ہیں، یہ تمام ہی مسلک اہل سنت و جماعت کے ائمہ ہیں، اور ان تمام کی تشریحات میں سے کسی ایک کی تشریح پر بھی، کسی ایک کی تصریحات پر کوئی عمل پیرا ہو کر دین کا کام کرے تو وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اس لیے یہ مت کریں، شخصیات کے پیچھے لگا کر مسلک کو چھوٹا مت کریں، اس بات کا دھیان کریں۔ اور اسی طرح میں اپنے تمام احباب کو اس بات کے لیے بھی تنبیہ کرتا ہوں، وارننگ دیتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر اس طرح کی تمام لڑائیاں، جھگڑے اور ان تمام چیزوں سے پیچھے رہیں۔ ایسے تمام معاملات جن سے دین کی بدنامی ہوتی ہو، دینداروں کی عزتیں اچھالی جاتی ہوں، وہ آپ کا ہم خیال ہو یا آپ کا مخالف ہو، آپ ایسی چیز میں حصہ نہیں لیں گے۔ یہ بالکل نامناسب ہے، ہم اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ دین اسلام نے ہمیں ایک نصاب عطا فرمایا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، صحیح مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہم اپنی زبان سے بھی دوسروں کو اذیت دے رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بھی اذیت دے رہے ہیں، اور پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم دین کا بڑا کام کر رہے ہیں۔ آخری بات یہ ہے، وقت میرا ختم ہوا چاہتا ہے، آخری گزارش یہ ہے کہ اپنے اندر برداشت پیدا کریں۔ میرے تمام دوست احباب، ہمارے خیر الامم فاؤنڈیشن پاکستان کے جملہ ورکرز جہاں جہاں جو جو کام کرتے ہیں، جس طرح سے بھی ان کی ذمہ داریاں ہیں، میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور آپ کو اپنے تمام ذاتی معاملات میں بھی، اجتماعی معاملات میں بھی یہ کلمہ نصیحت کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں کی گالیوں کا، بدتمیزی کا، بد تہذیبی کا جواب کبھی بھی ان کی زبان میں نہیں دینا۔ ہمارا جواب قرآن کریم والا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ۔ ہم سے جب کوئی اس بارے میں بات کرے گا کہ آپ یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، تو ہم کہیں گے بھائی ہم آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کی تمام بدتمیزیوں پر اللہ سے مدد چاہتے ہیں، اور ہم وہی کہیں گے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، تم جو کچھ بھی کہتے ہو ہم اس پر صبر کریں گے۔ اس لیے یہ ریکارڈڈ بات ہے، کوئی ہمیں کچھ بھی کہے کسی بھی معاملہ میں، ہم وہی کریں گے جو ہمیں صحیح لگتا ہے، اور ہمیں جو صحیح لگتا ہے وہ کر رہے ہیں۔ اس سے بہتر کسی کو لگے تو اسے اجازت ہے، وہ جہاں چاہے جائے، جو اس کا دل چاہتا ہے کرے۔ میں نے آپ کے سامنے نصاب رکھا ہے، عنقریب کتاب بھی میری آ جائے گی، اس میں بھی تمام چیزیں موجود ہیں، مقالات حکمت میں، آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً میں سوشل میڈیا پر بھی لکھ کر عرض کیا کرتا ہوں، بول کر بھی۔ انشاءاللہ میں اپنے تمام اقوال و افعال کا ذمہ دار ہوں اور اس پر کھڑا ہوں، نہ مجھے کسی مولوی کا کوئی خطرہ ہے، نہ کسی جماعت سے کبھی مرغوب ہوا ہوں اور نہ ہونے والا ہوں۔ اور میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا کہ وہ بیچارے ایسے ہی دو چار پروگرام دیکھتے ہیں، اجتماعات دیکھتے ہیں تو متاثر ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ میں صاحب قبلہ کی توجہات کا محتاج ہوں اور ان کی توجہات عالیہ سے اپنی بات پر قائم ہوں، اور اپنا ایک ویژن ہے، جس شخص کو کسی معاملے میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو میرے پاس بیٹھے، مجھے مطمئن کرے، میرے سوالوں کا جواب دے، میں ہر بات ماننے کو تیار ہوں، لیکن پھر میں بھی کچھ سوال کروں گا، ان کے بھی جوابات چاہیے۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ سوال ہو جائیں، آپ سوال کریں گے پھر ہم بھی سوال کریں گے، پھر ہم ایسے سوال کریں گے کہ آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے میں نے جو باتیں عرض کی ہیں، اس سے بڑھ کر زیادہ بولڈ اینڈ بلنٹ ہو کے نہیں کہنا چاہتا،
امید ہے کہ آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ حضرات کو محتاط رہنا ہوگا، اپنے اندر برداشت پیدا کریں، اعتدال کی راہ پر آئیں۔ بدتمیزی، بد تہذیبی نہ دین کے نام پر برداشت ہے ہمیں، نہ سیاست کے نام پر۔ اس کو کوئی نام بھی دیا جائے، اس کا دین سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ محبوب، یہ اللہ کی آپ پر رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح سے سخت کلام فرمانے والے ہوتے تو یہ آپ کے ارد گرد آپ کے اصحاب جمع نہ ہوتے بلکہ چھوڑ جاتے آپ کو۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو پسند نہیں فرمایا، اللہ رب العزت بھی پسند نہیں فرماتا۔ ہم کوشش کریں گے کہ وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں یہ گزارشات کرتے رہا کریں۔ مجھ سے اگر بھول چوک ہوئی ہو، کمی بیشی ہوئی ہو تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے احوال پر رحم فرمائے۔